آداب دوستو، آج کے ایک اور ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز میں کروں گا راجہ قمرالاسلام صاحب کے ایک ٹویٹ سے کہہ لیں یا سوشل میڈیا سٹیٹس سے کہہ دیں، جو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے حوالے سے میرے عقب میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جس میں راجہ قمرالاسلام جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے راولپنڈی سے، انہوں نے کہا ہے کہ کمشنر صاحب نے 10 فروری کی صبح 10:18 پر مجھے فون کر کے مبارکباد دی اور رنگ روڈ کے معاملات پر تعاون کی درخواست بھی کی۔ کال کا ریکارڈ بھی موجود ہے، ضمیر اس وقت تک سویا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے کھربوں روپے کی کرپشن ہے جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے کی ہے۔ مبینہ ذرائع نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے اور یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے فرنٹ مین ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ دبانے کے لیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی دامن پر جو ہے وہ داغ لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی رگڑا لگایا ہے۔ دوسری جانب جو صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں اور اس پہلے جو ہے یہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے منتخب ہونے والے ایم این اے احمد چٹھا کے کزن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ذرائع انہیں جنرل فیض حمید کا فرنٹ مین بھی بتا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض انہیں راولپنڈی میں کچھ اہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے لے کر آئے تھے، اور وہ اپنے اس مقاصد میں کامیاب بھی رہے، کیونکہ سیف انور جپا صاحب جو ڈی جی آر ڈی اے ہیں، انہوں نے آتے ہی سوسائٹیز کے خلاف ایک ہنگامہ خیز، آپ کو یاد ہوگا چند ماہ قبل آپریشنز کیے تھے، بڑا شور مچا تھا، میڈیا میں بڑی آواز اٹھی تھی، اور آج اس کے ماسٹر پلانر جو ہیں وہ لیاقت علی چٹھا صاحب سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس ساری پریکٹس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نہ یہ الیکشن میں آر او تھے نہ ڈی آر او تھے، تو پھر کیسے یہ جتوا سکتے ہیں۔ پھر اس پریکٹس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جعلی فارم 45 47 کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہیں پہ مبینہ طور پر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے بند دروازے کھل گئے ہیں، عدالت لگ گئی ہے، ایوان سج گیا ہے، قاضی پہنچ گیا ہے۔ بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ بڑے فیصلے کون سے ہونے والے ہیں؟ اگر تو اس سارے معاملے پر جیسا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہا کہ مجھے کچہری چوک میں پھانسی دی جائے، اور یہی بات اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مان لی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے، بہت سینسیٹیو مرحلہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے گیند واپس پیپلز پارٹی کے کورٹ میں پھینک دیا، اور انہیں کہا ہے کہ آئیے مل کر وفاق میں حکومت بناتے ہیں۔ اور مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کی پیشکش کر دی ہے نون لیگ نے زرداری صاحب کو۔ اگر یہ گٹھ چوڑ ہو جاتا ہے، یہ معاملہ بن جاتا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کی سیاست کہاں گئی۔ وہ بیانیہ جس کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، غریدہ فاروقی کا جو آج انٹرویو ہے وہ بھی آن ایئر جانا ہے، ندیم ملک صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ بھی ہم نے سنا، آسمہ شیرازی صاحبہ کو جو انٹرویو دیا وہ بھی ہم نے سنا، اور مولانا اپنا ایک پیرالل جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دھڑن تختہ ہوتا ہے تو پھر مولانا کی سیاست کیا ڈیزل کے ڈرموں میں دفن ہوگی، یا پھر اس کے بعد کوئی نیا انقلاب ان کی جانب آتا ہے؟ دوسری جانب جو ہے وہ اسلام آباد اس وقت آئی آئی پی ٹی آئی کے نعروں سے گونج رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان F9 پارک سے آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کی قیادت میں ایک ہنگامہ خیزی اور سنسنی خیزی اس وقت پاکستانی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سب میں عوام کے روٹی کپڑا مکان اور ان کی بے بسی اور جو ان کی فاقہ کشی ہے اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں مائیں آج بھی، سرکاری ہسپتالوں میں مائیں آج بھی فرشوں پر بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ فاقوں سے مر رہے ہیں، لیکن وہ عارف صاحب کا ایک شعر ہے کہ امیر شہر غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو اس طرح کی صورتحال آج میرے پیارے وطن عزیز پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے وہ ٹھس کر چکا ہے سوشل میڈیا پر۔ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے ساتھ تصاویر بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں، اور میرے خیال سے لیاقت علی چٹھا صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 10 دن قبل جو یہ بیانیہ بنایا تھا کہ اس کے بعد انہیں ریلیف ملے گا، وہ دم توڑ گیا ہے، اور کوئی اس میں اتنی بڑی پریشانی والی بات یا اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا۔ قصہ شروع ہوتا ہے پچھلے ہفتے ریٹائر ہونے والے ایم ڈی واسطہ تنویر احمد صاحب کی طرف سے، جنہوں نے رنگ روڈ پہ بننے والی کمیٹی اور پھر تحقیقات میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کمشنر کے کرپشن کے ہوشربا انکشافات کیے تھے، اور یہ بات تو درست ہے کہ دوست نے بہت پیسہ چھاپا ہے، اور اتنا پیسہ چھاپا ہے کہ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ
ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغ دھونے کے لیے کوئی سیف ہیون کی تلاش کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں پھر انہوں نے بہت ہی غلط اور فاؤل پلے کھیلا ہے. اس فاؤل پلے کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا نکلنے والا ہے. آپ میں دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے دوسروں کے دامن داغدار کر دیں. اس سارے معاملے کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت سینسیٹیولی دیکھنا چاہیے، بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. بہت اچھی موو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ وہ سو موٹو ایکشن لینے جا رہے ہیں. ایمرجنسی کی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، میں گزشتہ ولاگ میں بھی وہ بات کر چکا ہوں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. اگر ایمرجنسی کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا اس کام کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ان کے یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں تو پھر چٹھا صاحب کی ایک جو کیریئر سروس تھی اور جو ان کا ایک کردار نظر آ رہا تھا اس سب کے اوپر میرے منہ میں خاک کے پانی پھر جائے گا. اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بطور سیاستدان ان ہونے کے لیے جو رستہ انہوں نے اختیار کیا، یہ پھر عدالت عالیہ کا کام ہے کہ وہ اس سب کا نوٹس کیسے لے. میاں ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ کو چھپانے کے لیے اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے تو ایک انتہائی سستا اور گھٹیا میڈیا سٹنٹ ہے، جس کے مداری، جس کے پٹاری اور جس کے ڈیزائنر میرے خیال سے ایک سستی ترین جو ایک فلم ہوتی ہے یا ڈرامہ ہوتا ہے جو 5-7 ہزار میں بنتا ہے، 10 ہزار میں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں.